شعر نمبر 4 سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ الفاظ معنی سلسلہ تعلق قیامت روز حشر فتنہ فساد خوش کامتی لمبا قد۔ اردو شاعری کی روایت میں لمبے قد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شاعر محبوب یا عاشق کے لمبے قد کو حسن کی علامت سمجھتے ہیں۔ لمبے قد کو عموماً سرو کے درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جگر نے اس شعر میں لمبے قد کو قیامت کی آزمائش سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح قیامت کی آزمائش ختم ہونے میں نہیں آتی، اسی طرح میرے محبوب کا لمبا قد قیامت خیز ہے اور ہمارے لیے آزمائش ہے کہ جس طرح قیامت کے لیے انسان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر اسے جنت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح عاشق کو محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو اسے اس کی جدائی سہنی پڑتی ہے، کبھی وہ اس کی بے رخی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ شاعر کو محبوب کا دراز قد بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ اس کے دراز قد کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے محبوب کا لمبا قد مجھ پر اور میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے۔ جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بے قابو سا ہو جاتا ہے اور میرے دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ محبوب کے دراز قد نے شاعر کے دل پر ایسی قیامت برپا کی ہے کہ اب اس سے پیدا ہونے والی بے قراری کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک میرا محبوب سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا تو میں قیامت کے فتنے پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اب محبوب کے دراز قد کو دیکھا ہے تو قیامت کے برپا ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ جگر مراد آبادی نے اپنے محبوب کی فتنہ پر خوش کامتی کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ دراصل جس طرح جگر مراد آبادی کو جذبات نگاری میں کمال حاصل ہے، اسی طرح محبوب کے حسن کی مرقع نگاری میں بھی کمال حاصل ہے۔ تیرے سر و قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ دیکھا نہ تھا جب تک قد یار کا عالم، میں متقد فتنہ قیامت نہیں ہوا تھا۔ شعر نمبر 5 مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کی غزل میں غزل کے تمام رنگ پائے جاتے ہیں۔ والہانہ پن اور نغمگی ان کی غزل کے اہم عناصر ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے محبت کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کے معاملے میں انسان بے اختیار ہے، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت کاروبار نہیں، ایک جذبہ ہے جو کبھی بھی کسی کے لیے پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں کسی صلے کی تمنا نہیں ہوتی۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص سے محبت ہوئی ہے کہ جو میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو پا کر اپنی زندگی اس کے سپرد کر دی، اسے اپنا سب کچھ مان لیا، اپنی زندگی اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کسی بھی طرح میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ میرا دل اس کی چاہت اور محبت پانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، لیکن محبوب نے تغافل کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اس لیے میرے نصیب میں میرے محبوب کا وصال نہیں۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ٹوٹ کر ملنا محاورہ ہے۔ محبوب کے رویے کی وجہ سے میرا دل بار بار ٹوٹتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ٹوٹا ہوا دل محبوب ہی کی تمنا کرتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ شاعر کو وصال یار نہ ہونے کا شکوہ اور گلہ ہے۔ محبوب کے دل توڑنے کے باوجود عاشق صرف محبوب ہی کی تمنا کرتا ہے، اسی کا ساتھ چاہتا ہے، وہ تو نہیں اور سہی کا قائل نہیں۔ احمد فراز نے اسے یوں بیان کیا ہے: ہم تو محبت میں بھی توعید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ میرے اپنے دو شعر ہیں: ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے، کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسے چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی، جس کو چاہا اس کو اپنا نہ سکے، جو ملا اس سے محبت نہ ہوئی۔ شعر نمبر 6 کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبارے جہاں دنیا کے معاملات، ہوش عقل سنورتے اصلاح ہوتی ہے، بے خودی دیوان کی۔ جگر مراد آبادی کی غزل میں غزل کے تمام رنگ پائے جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان ہوش کے ساتھ بے خودی سے کام لیتا ہے تو اس کی دنیا کے کام سنورنے لگتے ہیں۔ جگر نے صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ عقل اور عشق دو متضاد قوتیں ہیں۔ عقل کے نزدیک عشق اندھا
اور جذباتی ہوتا ہے، جبکہ عشق کا کہنا ہے کہ عقل معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر دونوں قوتیں ایک ساتھ مل جائیں تو پھر ایک ایسی طاقت جنم لیتی ہے جس سے دنیا کا نظام سنور سکتا ہے۔ انسان دنیا میں آ کر مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ کچھ کام مکمل ہو جاتے ہیں اور کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جو کام ادھورے رہتے ہیں ان کی وجہ جذبے کا فقدان ہے، کیونکہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جذبہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جذبہ عمل بے خودی سے وجود میں آتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جوش، ولولہ اور جذبہ بے حد ضروری ہیں۔ اگر ہم صرف منصوبے بناتے رہیں اور کوشش نہ کریں تو ہم کسی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اور کوشش اسی وقت انسان کرتا ہے جب مقصد پانے کی لگن ہو، اور لگن کا نام ہی جذبہ بے خودی ہے۔ اور انسان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بے خودی کے عالم میں اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ اس طرح ہوش اور بے خودی کے ملنے سے تعمیر جہاں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسے یوں بیان کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جگر نے بڑی خوبصورتی سے لوگوں میں جذبہ عمل کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عقل کے ساتھ ساتھ جذبہ عمل سے بھی کام لینا ہوگا، پھر ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ شعر نمبر 7۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یہ بہت زبردست شعر ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اس کی روح کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی کا احساس ہوگا۔ جگر کی غزل میں والہانہ پن اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کلام پختہ ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبت ہی اس کائنات اور موجودات کی قوت حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ کائنات تخلیق کی، اور انسان کو محبت سے تخلیق کیا اور اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ انسان محبت کے بغیر انسان نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے جگر نے انسانی روح اور دل کی بات کی ہے کہ اگر روح کے ساتھ ساتھ دل میں بھی پاکیزہ محبت کی تڑپ پیدا ہو جائے تو محبت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ روح اور دل جسم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ روح کے بغیر جسم کی حیثیت ایک لاش سے بڑھ کر نہیں، اور جسم دل کے بغیر ناکارہ ہے۔ روح میں صرف پاکیزہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ دل میں اچھے اور برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ جب روح کا اثر دل پر پڑتا ہے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر دل روح کا اثر قبول کر لے تو دل محبت کے پاکیزہ جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کے نزدیک روح کی تڑپ کا دل سے گہرا تعلق ہے، پھر ہی محبت اپنا اصل مفہوم ظاہر کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے: انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل میں محبت کے سفلی جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے محبت کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ عام طور پر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، محبت میں ناکامی پر خودکشی کر لی، یا محبت میں ناکامی پر تیزاب پھینک دیا، یا محبت میں ناکامی پر لڑکی کو اغوا کر لیا۔ تو یہ محبت نہیں ہوتی ہے، یہ محض غلط خیالات ہوتے ہیں جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محبت ہو تو محبت میں انسان کبھی بھی اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ محبت روح سے کی جاتی ہے، جسم سے نہیں۔ اس لیے ملنا نہ ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اسی بات کو جگر نے بیان کیا ہے کہ اگر دل روح کا اثر قبول کر لے تو پھر دل میں محبت کے پاکیزہ خیالات ہی جنم لیتے ہیں، جس سے روح محبت سے مطمئن اور مسرور ہو جاتی ہے، اور زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
تشریح مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 1، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پھول گلشن کی بہار ہوتے ہیں، کھلتے پھولوں کو دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح محبوب کی ہنسی سے شاعر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے شاعر نے پھولوں کے رنگ کو محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 2، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ جب عقل کے ساتھ جذبہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اگر صرف عقل سے کام لیا جائے اور منصوبے بنائے جائیں تو کام مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب ہوش مندی کے ساتھ بے خودی یعنی جذبہ عمل، لگن اور شوق سے کام کیا جائے تو دنیا کے کام کاج سنورنے لگتے ہیں۔ جذبہ عمل سے ہی کام تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، مگر ہمارا تعلق انہی لوگوں سے بنتا ہے جن سے ہماری عادات اور فطرت ملتی ہو، جن کو ہم سمجھ سکتے ہوں، جو ہمیں سمجھ سکتے ہوں۔ ہر ملنے والا شخص دوستی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ سوال نمبر 4، 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مل کر نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ شاعر کی محبوب سے ملاقات تو ہوتی ہے لیکن اس سے محبوب کا وصل نہیں ہوتا، یعنی وہ محبوب کی محبت اور وفا حاصل نہیں کر سکتا۔ تذکیر و تانیث واضح کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ اس میں آپ نے تذکیر و تانیث ضرور بتانی ہوتی ہے ورنہ جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ آدمی، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ دل، سانپ کو دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ستم، ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت ستم ڈھایا۔ ہنسی، بچوں کے چہرے پر سچی ہنسی ہوتی ہے۔ قیامت، میدان کربلا میں قیامت کی گرمی تھی۔ ہوش، مریض کو ہوش نہیں آ رہا۔ روح، جب کسی کی قضا آتی ہے تو جسم سے سب سے پہلے روح نکلتی ہے۔ ہمسائیگی، اچھی ہمسائیگی سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جگر مراد آبادی کی غزل اور سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔